السلام علیکم۔ قربانی کے سلسلے کا آج تیسرا اور آخری درس ہے۔ پہلے دو آپ کو درس دے چکا ہوں، پہلے اس میں سورہ صافات سے، دوسرے میں سورہ انعام اور سورہ کوثر سے، اور تیسرا آج سورہ الحج سے۔ تو اس طرح یہ قربانی کے سلسلے کا تینوں درس آج مکمل ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم کیونکہ قرآن سے ہی وضاحت لیتے ہیں، اس لیے اس کی تکمیل بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ صرف گوشت کھانے کے لیے رسم و رواج ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص طور پر گلی گلی چھری پھیرنا، جانوروں کا قتل عام کرنا، کم از کم یہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ اپنی خواہشات کو دین کا نام دے کر گھسیڑ دیا گیا ہے، جس کی حقیقت قرآن سے ثابت نہیں۔ اب کیونکہ ہمارے چینل قرآن کلاسز آفیشیلز کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہدایات کو آسان اردو زبان میں لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو اور وہ نتائج حاصل کر سکے جو اللہ دینا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا تھا کہ قربانی قریب آ رہی، آپ اس پر لیکچر دے دیں۔ تو یہ 3 قسطوں میں آج مکمل ہو جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ مکمل وضاحت بھی ہو جائے گی۔ تو آئیے آج سورہ الحج اور اس کی آیت نمبر 34 سے 38 تک دیکھ لیں۔ پہلے آپ کے سامنے مروجہ روایتی ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو ہم سمجھیں گے۔ انہی وضاحتوں میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ 22 کی 34 to 38۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے وقت، ان مویشیوں چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں، بس تمہارا معبود یکتا ہے، بس اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اور اے محمد عاجز سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دیں۔ دیکھیے اس روایتی ترجمے کی سب سے بڑی مجبوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے روایتوں کو سمجھا ہے، اس کے بعد قرآن سمجھا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو قرآن سمجھنا چاہیے تھا۔ قرآن سے آپ روایتوں کو جان لیتے کہ روایت جھوٹی ہے یا سچی ہے، کیونکہ قرآن آپ کے پاس مستند ذریعہ ہے، تو قرآن یہ فیصلہ کرے گا کون سی روایت صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ یہاں الٹا حساب کتاب ہے کہ روایتوں کو پہلے انہوں نے سرد بنا لیا، روایت سے قرآن کو سمجھتے ہیں، اس لیے ہر وہ کہانی اس میں گھسیڑ دی گئی ہے، ہر وہ واقعات گھسیڑ دیا گیا ہے جو پہلے والوں نے کر رکھا تھا۔ تو جو ملاوٹ پہلے والوں نے کیا تھا، جس کی وجہ سے نئے رسول کی ضرورت پڑی، اللہ کو خبر مزید دینے کی ضرورت پڑی، انہیں خرافات کو پھر اس میں گھسیڑ دیا اور اسے کفار کے کہنے کے مطابق اساطیر الاولین بنا کر رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، اور ہر ایک ماخذ والوں کے لیے، جعلنا ہم سے بن گیا یا ہم نے بنا دیا، منسکن جس میں طریقہ کار جمع ہے، نسک کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ اب یہ مناسک حج یہ خود کہتے ہیں، تو مناسک حج کس کو کیا ہے، وہاں صرف قربانی کو کہتے ہیں، بلکہ حج کے طریقہ کار کو کہا جاتا ہے، تو نسک کہتے ہی طریقہ کار کو۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، یاد دہانی لینے کے لیے اللہ کی پہچان کی، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس سامان نشونما پر جو انہیں من بہیمۃ الانعام نعمتوں سے بہم پہنچایا ہے، یا بہم کہتے ہیں قوت گویائی سے محروم، اس کو بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو جو قوت گویائی سے محروم نعمتیں ہیں، اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشونما دیا ہے، اس پر اللہ کی پہچان لیں یاد دہانی کے لیے، کیونکہ ہر ایک ماخذ والوں کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا حاکم ہے، یکتا ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے لیے خوب سلامتی دینے والے ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور آگاہی دو مخبتین کو۔ اب یہ انہوں نے مخبتین کا ترجمہ عاجزی سے گردن جھکانے والے کر دیا اور بریکٹ میں محمد کا اضافہ بھی کر دیا، جبکہ اللہ محمد سے نہیں مخاطب ہے۔ آج ہم پڑھ رہے تو اللہ ہم سے مخاطب ہے، اللہ انسانوں سے مخاطب ہے، تو جو انسان پڑھ رہا اللہ اسی سے مخاطب ہے۔ تو جب اللہ ہر ایک کو مخاطب کر رہا ہے تو آپ صرف ایک شخص پر قرآن کا تخاطب دکھا کر اللہ کے کلام کو محدود کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خبت بہرحال کہتے ہیں عاجز سے سر جھکانے کو، تو مخبتین وہ جو عاجز سے سر جھکا دیتے، گردن جھکانے کی بات نہیں، یعنی عاجزی کے ساتھ فرما برداری اختیار کر لیتے۔ تو اس آیت میں اللہ نے جو وضاحت دی ہے
کہ ہر ایک ماخذ والوں کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہم سے، اللہ سے انہوں نے ایک طریقہ کار بنا لیا، اور وہ کس لیے کہ اللہ کی پہچان کی یاد دہانی کے لیے وہ جو قوت گویائی سے محروم نعمتیں ہیں اس سے جو انہیں سامان نشو دیا گیا اس پر. تو اللہ کہہ رہا ہے بس تمہارا حاکم ایک ہی حاکم ہے، واحد حاکم ہے، یکتا حاکم ہے، بس اسی کے لیے خوب سلامتی دینے والے ہو جاؤ اور آگاہی دے دو عاجزی سے فرما برداری اختیار کرنے والوں کو. وہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں پہنچے، اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی. الذین اذا ذکر اللہ، وہ لوگ کہ جب اللہ کی یاد دہانی دی جاتی ہے، وجلت قلوبہم، وہ دہل جاتے ہیں اپنے پلٹنے کو. جیسے ہی اللہ کی یاد دہانی آئی کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ صلات کہہ رہا ہے، آپ نے نماز بنا رکھا ہے، جیسی سمجھ میں آیا تو وہ دہل جاتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا اور ہم کیا کرنا. تو اپنے پلٹنے میں دہل جاتے ہیں کہ ہم کون سا عمل کریں، کون سا عمل صحیح ہے، کون سا غلط ہے، کس کو پکڑا جائے کس کو چھوڑا جائے، اس پر ڈرتے ہیں. یقینی بات ہے کہ دل نہیں ڈرتا ہے، نہ اللہ دل کے ڈرنے کی بات کر رہا ہے، قلب کہتے ہی پلٹنے کے، تو وہ اپنے پلٹنے میں دہل جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں. والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اس پر جو انہیں پہنچے. جب وہ اللہ کی بات سمجھ جاتے ہیں اس کی آیتوں کے ذریعے تو پھر وہ وہی عمل کرتے ہیں اس سے بے پرواہ ہو کر کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ جو اللہ کا ماننے والا ہو جاتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا، لوگوں سے نہیں ڈرتا. یاد رکھیے کہ یہ لوگوں کا خوف، معاشرے کا خوف کہ ہمیں کیا کہیں گے، ہم زندگی کیسے گزاریں گے ان کے درمیان، ہمارے بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی، ہم میل ملاپ کیسے رکھیں گے، ہمارا معاشرہ کیسے بنے گا، یہی سب خوف اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ جب آپ خالص اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہیں تو پہلا فتویٰ لگے گا منکر حدیث، دوسرا فتویٰ پرویزی، جو تھوڑا بہت عقل و شعور رکھتے ہیں وہ تیسرا فتویٰ قادیانی کا لگا دیں گے، اور جو پہلے ہی نام نہاد مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہے، اس لیے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اسے پتہ ہی نہیں کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، نہ اس کا کوئی عمل ہے، تو وہ تو ملحد کا فتویٰ لگائیں گے، کافر کا فتویٰ لگائیں گے، دہریہ کا فتویٰ لگائیں گے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. تو جو اللہ کا ماننے والا ہو جاتا ہے اسے کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے، اسے دہلنا نہیں چاہیے لوگوں سے. تو اسی لیے اس آیت میں اللہ یہ وضاحت کر رہا ہے. اس کے بعد کہہ رہا ہے والمقیم الصلاۃ، اور وہ سبق کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے انہیں سامان نشو دیا ہے کھلا رکھتے ہیں، وہ قبضہ نہیں کرتے. ہمارے یہاں تو سب قبضہ خور ہے، حکومت خود ہر چیز پر قبضہ کرتی ہے، ٹیکس لگا دیتی ہے. عوام ویسے قبضہ خور ہے، جو ان کے ہاتھ آ گیا انہوں نے اپنے ملکیت سمجھ لیا، جبکہ اللہ نے ملکیت کے دعوے سے ہی منع کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے ينفقون، کھلا رکھو، جس کی ضرورت ہوگی وہ لے گا، جتنی ضرورت ہوگی اتنا ہی لے گا، ضرورت سے زیادہ جمع نہیں کرے گا، وہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ وہ لوگ جب انہیں اللہ کی یاد دہانی دی جاتی ہے، جب ان کے سامنے اللہ کی یاد دہانی آتی ہے تو اپنے پلٹنے میں وہ دہل جاتے ہیں کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے، اور وہ ثابت قدم رہتے اس پر جو انہیں پہنچے. اب جیسے ہی اللہ کی بات سامنے آ گئی، اس کی آیتوں کے ذریعے اس کی وضاحت ہو گئی تو وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہر اس عمل کو جو قرآن کے خلاف ان کا چل رہا تھا، جو باپ دادا کے نام پر چل رہا تھا، جو حدیث اور سنت کے نام پر چل رہا تھا، وہ سب چھوڑ دیتے ہیں. تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ کہاں سے ہدایت لیں؟ والمقیم الصلاۃ، یعنی وہ صلاۃ کے اوپر ڈٹنے والے ہوتے ہیں، صلاۃ کو قائم کرنے ہوتے ہیں. صلاۃ رسول اللہ نے دیے ہی دو وقت کہ آپ اللہ کی وحی کو اکٹھے بیٹھ کر سمجھیں. اس سمجھنے میں جو بحث برائے دلیل ہوگی اس کو اللہ حج کہتا ہے، اور جب کچھ آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کی ہدایت کیا ہے، جب آپ اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے
تو وہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ اور ہر وہ عمل جو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا عمل قرآن کے خلاف تھا، اس سے آپ رک جائیں، اب قرآن کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، اس کو اللہ صیام کہتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ تو جب بھی ایسے لوگ کہ ان کے سامنے جب اللہ کی یاد دہانی آتی ہے، وہ اپنے پلٹنے میں دہلتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں اس پر جو انہیں پہنچتی ہے، یعنی وہ سبق پر ڈٹنے والے ہوتے ہیں، اور جو کچھ انہیں سامان نشوونما دیا گیا ہے اس سے وہ اسے کھلا رکھتے ہیں، اس پر قبضہ نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں کہہ دیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ تم سے سوال کرتے کیا کھلا رکھے، قُلِ اللَّهُ عَفْوًا، کہو اللہ کہتا ہے عافیت دینے والے بنو۔ تو اللہ نے قبضہ کرنے کے لیے ملکیت کا دعویٰ کرنے نہیں کہا، عافیت دینے کو کہا اور کھلا رکھنے کو کہا۔ اس کے بعد آئی اگلی آیت، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ کی نشانیاں مقرر کی ہیں، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، بس اللہ کا نام لو ذبح کرتے وقت ان پر قطار باندھ کر، پھر جب ان کے پہلو زمین پر گر جائیں، ذبح ہو جائیں، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ، سوال نہ کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا ہے تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ اب دیکھیے اس روایتی ترجمے سے تو ایسا پتہ لگتا ہے کہ قربانی بھی صرف اونٹ کی ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں تو اونٹ سے زیادہ بکرا قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ مینڈا بھی کرتے ہیں، سب سے زیادہ گائے، بیل، یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو وہ حکم کہا گیا، اگر یہ واقعی اللہ کا حکم ہے تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے شاعر بنا۔ اللہ نے تو اونٹ کو شاعر بنا، اونٹ بہت کم لوگ، شاید 1% لوگ کرتے ہیں۔ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، سعودیہ کی نہیں، وہاں ہو سکتا ہے اونٹ لوگ زیادہ کرتے ہوں، لیکن بہرحال وہاں اس طرح گلی گلی قربانی ہوتی بھی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ گند ہمارے بر صغیر میں یہ جہاں نام نہاد مسلمان زیادہ ہیں اور وہ رسم و رواج کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بس اس کا اظہار کر دو، عمل ان کا صفر ہوتا ہے، جس کا جواب دینا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، وہ سارے کام وہ کر رہے ہوں گے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان دکھانے کے لیے نمازیں بھی پڑھ رہے ہوں گے، روزہ بھی رکھ رہے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دے رہے ہوں گے، حج کرنے پر بھی جائیں گے اور قربانی بھی کریں گے، کیونکہ انہیں اپنی غلطیوں کا اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کام تو کوئی کیا نہیں نیکی والا، لہٰذا شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جس طرح ہمارے یہاں حکومتیں اسکیم نکالتی ہیں مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے، اسی طرح اللہ نے بھی کوئی اسکیم نکال دیا ہے کہ یہ عمل کر لو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ عمل کر لو اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ زندگی بھر اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرنا، رسم و رواج کے نام پر کچھ خرافات کو اپنا لینا، کچھ حرکتیں اپنا لینی ہیں، کچھ جانوروں کو قتل کر دینا ہے، کھا جانا ہے، اور اس سے یہ سمجھتے کہ ہمیں جنت مل جائے گی، ایسا ہرگز نہیں۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَالْبُدْنَا جَعَلْنَاهَا، اور خاص بدن ہم نے بنایا، اس سے بدن کو ہی بدن کہا جاتا ہے، تو یہ جو آپ کا جسم ہے، بدن ہے، اللہ اس کی بات کر رہا ہے، تو یہ جو تمہارا بدن ہم نے بنایا ہے، لکم من شعائر اللہ، تمہارے لیے اس میں اللہ سے شعور ہے، اپنے جسم پر غور کر لو، تو کیا اللہ کا شعور تمہیں نہیں ملتا ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، ناک دیا ہے سونگھنے کے لیے، منہ دیا ہے کھانے کے لیے، دانتیں دیا ہے چبانے کے لیے، کیا ایسی نعمت کوئی اور دے سکتا ہے؟ کیسے تمہیں اللہ کا شعور نہیں ملا کہ اللہ نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، پھر تمہارے دماغ میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی، تمہیں عقل و شعور بھی دے رکھا ہے۔ تو اس لیے اللہ کا یہ جو بدن ہم نے اسے بنایا تمہارے لیے، اس میں اللہ شعور دے رہا ہے، لیکن فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے، جب تم اپنے شعور کو استعمال کرو گے تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ ہاں اگر شعور استعمال نہیں کرو گے اور جانور کی طرح بس کھانا پینا اور اولاد پیدا کرنا، نہیں جنسی ملاپ کر لینا، یہی جانور والی زندگی اپنانی ہے، تو کرتے رہو، جانور کی طرح مر جاؤ، لیکن یاد رکھیں کہ ہدایت کی کتاب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے، نہ جانوروں کو دوبارہ حساب کتاب دینا ہے، انسانوں کو اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ جانور کو اللہ پیدا دوبارہ نہیں کرے گا ان سے حساب کتاب لینے کے لیے، یہ انسان ہے جو مر گیا، اس کے بعد اس کی باس پرس ہوگی، اس کے لیے اللہ سب کو زندہ کرے گا، اکٹھے کرے گا، ان کا حساب کتاب لے گا۔ اس لیے آگے پھر اللہ کہے کہ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ،
بس یاد دہانی لو اللہ کی پہچان کی، علیہ صوافا، اس پر صاف صاف، یا صف بس تب آپ کہہ سکتے اللہ کی ہدایت کیا ہے اس کو آپ صاف صاف سمجھیں گے تو پھر آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کیا پہچان دے رہا ہے اس کی یاد دہانی لے رہے ہو بڑے صاف ستھرے انداز میں، اللہ کی کتاب موجود ہے، ہر آیت سے اپنے عمل کی تصدیق کر لو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پس جب واجب ہو جائے اس کے جانب، اب انہوں نے تو کیونکہ جانور پہلے ہی بتا رکھا ہے، اونٹ بنا رکھا ہے، اس لیے اس کو گرانا ضروری تھا تو وہ زمین پر گر جائیں، ذبح ہو جائیں، انہوں نے کر دیا، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ بس جب واجب ہو جائے، پس جب تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ کام کرنے کا ہے اس کی ہی جانب سے، فَكُلُوا مِنْهَا، پس اس سے حاصل کر کے برتو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعَطَّرَ، اور ضروریات زندگی دو، قانے یعنی وہ جو قناعت پسند ہے، جو کوئی سوال نہیں کرتا، جتنا اسے ملتا ہے اسی پر استقامت سے ڈٹا رہتا ہے، والمعتر، اور وہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، جن کی عادت ہے مانگنے کی، یا جو برداشت نہیں کر سکتے وہ مانگنے پر آ جاتے ہیں۔ کذالک سخرناہا، اسی طرح ہم نے اسے بلا معاوضہ پابند کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، لعلکم تشکرون تاکہ تم قدر کرنے والے ہو۔ اس آیت میں اللہ نے جو واضح طور پر بتایا ہے کہ یاد دہانی اللہ کی لینا، اپنے جسم پر بھی غور کر لو، اس میں اللہ شعور دے رہا ہے تمہارے لیے بھلائی ہے، اللہ کی پہچان کی یاد دہانی لو صاف ستھرے ہو کر، یعنی خالص اللہ کی کتاب سے، اور جب تم پر واجب ہو جائے، یہ بات سمجھ لو کہ تم پر لازم ہو گیا ہے اس کی جانب سے، تو اس سے حاصل کر کے برتو، اور ضروریات زندگی دو قناعت والوں کو بھی اور جو سوال کرنے والے ان کو بھی، اور اسی طرح بلا معاوضہ اسے پابند کر دیا تمہارے لیے تاکہ تم قدر کرنے والے ہو جو۔ اب آئیے، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان کا گوشت اور نہ ان کا خون، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر فرمان کیا تاکہ تم اللہ کو بڑائی سے یاد کرو، اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی ہے، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومہا، اس کے ساتھ پیوستگی اختیار کرنا۔ اب کیونکہ یہ اونٹ ذبح کروا رہا، لہٰذا گوشت اور خون کی بات کر دی ہے، جبکہ بات نہیں ہے، تو یہ اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا کہ تم اس سے پیوستگی اختیار کر لو، ولا دماغ ہوا، اور نہ اس پر خون بہانا، جیسے ہمارا مسلمان ہے نا، اس نے قرآن سے پیوستگی اختیار کر رکھی، اللہ کی کتاب ہے، کھول کر پڑھنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اسی طرح قرآن کی بے حرمتی کر دی، اس کے لیے خون بہانے کو تیار ہے، مرنے مارنے کو تیار ہے، لیکن قرآن کہہ کیا رہا، عمل کیا کرنے کو کہہ رہا، اس سے ہدایت نہیں لینا۔ تو تمہارے سے پیوستہ ہونا اور اس پر خون بہانا ہرگز اللہ کو نہیں پہنچتے۔ پہنچتے کیا ولاکی ینالہ التقوی منکم، اور لیکن یہ جو پہنچتا ہے پابندی اختیار کرنا تم میں سے جو اس کی پابندی اختیار کر لے اللہ کے احکامات کی، وہ پہنچنے والا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح بلا معاوضہ پابند کر دیا اسے تمہارے لیے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، کہ تمہیں جو ہدایت دی ہے اس پر تم اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے ہو، یہ نہیں کہ اللہ بڑا، اللہ اکبر جو آپ نے نعرہ لگا دیا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی حاصل کرنے کے لیے، کہ دیکھو اللہ نے کتنی اچھی ہدایت دی ہے کہ اس پر عمل کر کے فائدہ بھی تمہارا ہی ہے، اقتدار بھی تمہیں حاصل ہو رہا ہے، بڑائی بھی تمہیں حاصل ہو رہی ہے، لوگ تمہارے تابع ہو رہے، تم غالب ہو رہے ہو، پرامن معاشرہ بن رہا ہے، سب کچھ تمہارا فائدہ ہے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جو ہدایت دی ہے اس کی بڑائی اللہ سے بیان کرو، وبشر المحسنین، اور آگاہی دے دو حسن کارانہ کام کرنے والوں کو، یہ کہنا اعتدال پسند ہو جانے والوں کو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر، بے شک اللہ کسی بھی دغاباز خائن ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے یہاں کیا بات ہو رہی، ان اللہ یدافع، بے شک اللہ مدافعت کرتا ہے، عن الذین آمنوا، ماننے والے لوگوں کے بارے میں، اللہ سے مدافعت ہے ماننے لوگوں کے بارے میں، کیونکہ اللہ بتا رہا ہے یہ عمل کرنا، اس طرح سے کرنا، ایسے کرنا، ایسے نہیں کرنا۔ جو غیر اللہ کے احکامات کی اتباع کر لیتے ہیں وہ پھر اس سے دفاع کرتے ہیں۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، کل خوان کفور، ایسے ہر ایک سے
جو انکار کرنے والا ہے اور جو خیانت کرنے والا ہے۔ تو جو خیانت کرتا ہے نہیں اللہ کی باتوں کو پہنچاتا نہیں اللہ کی کتاب سے، اگر اللہ کی کتاب سے لے آتا ہے، اور انکار کرنے والا ہوتا ہے، تو اللہ ہر ایک خیانت والے انکار کرنے سے محبت نہیں کرتا ہے، کسی سے بھی نہیں کرتا ہے۔ ہاں وہ ماننے والوں کے بارے میں ضرور دفاع کرتا ہے، اپنی آیتیں پیش کر دیتا ہے کہ دیکھو ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کی ہدایت یہ ہے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل تفصیل۔ تو نہ کوئی گوشت اور خون کی بات ہے اور نہ کوئی اونٹ ذبح کرنے کی بات ہے، یہ خود بھی اپنے ترجمے کے مطابق بھی اللہ کے احکامات کی فرمانبرداری نہیں اختیار کرتے، نافرمانی کرتے ہیں۔ امید ہے مکمل وضاحت ہو گئی ہوئی قربانی کی۔ پھر بھی اگر کوئی خلش رہ گیا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے ذہنوں کو بالکل صاف کر دیا جائے اور اللہ کے احکامات کا پابند کر دیا جائے۔ السلام علیکم۔